آپ دیکھ رہے ہیں کیئر نیوز ٹی وی. کیئر نیوز ٹی وی کی ٹیم جو ہے اس وقت میرے ساتھ موجود ہے. کیئر نیوز ہم نے کل ایک پروگرام کیا اے پی ایچ اے میں. آل پاکستان ہومیوپیتھک میڈیکل الائنس کے چیئرمین جناب صدیق طاہر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور آل پاکستان ہومیوپیتھک کے چیف کوآرڈینیٹر جناب عمران جماش صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. اور آج ہم موجود ہیں اے پی ایچ ایم اے کے سینئر وائس چیئرمین جناب پروفیسر ڈاکٹر ارشد ناز صاحب کی کلینک پہ ہم تشریف لائے ہیں، اور کل کے پروگرام کی مبارکباد بھی ہم انہیں دیتے ہیں کیئر نیوز کی جانب سے. اور میں ایز اے میڈیا کوآرڈینیٹر بھی میں مبارکباد دینا چاہوں گا تمام میری جو سینئرز ہیں، ڈاکٹر ارشد ناز صاحب، ڈاکٹر عمران جماش صاحب اور چیئرمین ہمارے ڈاکٹر صدیق طاہر صاحب. تو میں آئندہ کے لاہ عمل کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا. سب سے پہلے میں ہمارے سینئر وائس چیئرمین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ کیئر نیوز کے ویورز کو اور ہمارے اے پی ایچ ایم اے کی ویورز کو جو ہے کیا اے پی ایچ ایم اے. بہت شکریہ یامین صاحب اور بہت شکریہ کیئر نیوز. بہت خوشی ہوئی کہ آپ میرے غریب خانے پہ تشریف لائے، اور اس سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ آل پاکستان ہومیوپیتھک میڈیکل الائنس کے چیف آرگنائزر جناب ڈاکٹر عمران جماش صاحب لاہور سے تشریف لائے، اور ہمارے چیئرمین جناب ڈاکٹر صدیق طاہر صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں. جہاں تک کنونشن کی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کے جتنے بھی ہومیوپیتھک کے پروگرام منعقد ہو رہے ہیں یا ان دنوں ہو چکے ہیں، ہمارا یہ پروگرام جو کل کراچی میں منعقد ہوا ایک بہت ہی کامیاب پروگرام تھا. اس لحاظ سے بھی کہ پورے پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں سے ہمارے ہومیوپیتھ ڈاکٹرز یہاں تشریف لائے اور اس پروگرام میں انہوں نے شرکت کی، اور پاکستان بھر کے سینئر جونیئر ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹرز اور ان کے ساتھ طلباء و طالبات جو سینئر کلاسز کے ہیں وہ بھی اس میں شریک ہوئے. اور پاکستان بھر کی جو چیدہ ہومیوپیتھک فارمیسیز لیبارٹریز ہیں وہ بھی بھرپور طریقے سے اس پروگرام میں شریک ہوئی، اور انہوں نے اپنے اسٹال بھی لگائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں جو پبلک حاضر ہوئی یا جو ڈاکٹر صاحبان تشریف لائے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ریکارڈ ہے کہ ہمارا جو انتظام تھا وہ تقریباً 500 ڈاکٹرز کے لیے تھا، لیکن ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان تشریف لائے ہمیں بہت خوشی ہے کہ ان کی تعداد جو ہے وہ ہماری توقع سے کہیں زیادہ ہو گئی، اور ہمیں اس کے لیے پھر ایکسٹرا اہتمام بھی کرنا پڑا. ہم فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد بھی کریں، اور یہ پورے پاکستان میں ہوگا، اور عنقریب جو ہے ہم اس کا اہتمام کر چکے ہیں، اور بہت عنقریب جو ہے وہ کراچی میں ہم 2 یا اس سے زیادہ فری ڈسپینسریز جو ہیں اس کا بھی انعقاد کریں گے، جو مستقل طور پہ یہ ڈسپینسریز جو ہیں وہ کام کرتی رہیں گی. اور نہ صرف یہ بلکہ ہم یہ چاہیں گے کہ پاکستان بھر کے کالجز میں ہم اپنے چھوٹے چھوٹے پروگرام جو بے شک ماہانہ سطح پہ ہوں وہ ہم منعقد کریں، تاکہ ہمارے جو آنے والے نئے ڈاکٹرز ہیں جو سینئر کلاسز میں یعنی 4th کلاس میں ہیں ہم ان کے ساتھ شیئر کریں، اور بہت سارے ایسے لیکچر کا اہتمام کریں کہ ہومیوپیتھی کے بارے میں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ہم ان کو اس کی معلومات وہاں پہنچا سکیں، تاکہ آنے والے ڈاکٹر جو ہیں وہ بہتر طریقے سے اپنی ڈسپینسری کا اپنے کلینک کا اہتمام کر سکیں. اور اس سلسلے میں انہیں جن چیزوں کی ضرورت ہو، ہماری جہاں جہاں ان کو معاونت کی ضرورت ہو، خواہ وہ مالی معاونت ہو یا کسی اور انداز سے، تو ہماری الائنس جو ہے وہ اس سلسلے میں ان کی بھرپور مدد کرے گی. اور یہ مدد کسی اور خاص مقصد کے لیے نہیں ہے، صرف ہومیوپیتھی کی ترویج و ترقی کے لیے ہے. یہ پہلے بھی ہم کرتے رہے ہیں، لیکن اب ہم اس کو اور وسیع طریقے سے کرنا چاہیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ ہم اس پہ کامیاب ہوں گے. ہماری بہت ساری فارمیسیز ایسی ہیں، میں اس وقت نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ وہ بہت ساری ہیں، انہوں نے باقاعدہ ہمارے ساتھ اس بات کا عہد کیا ہے کہ جب ہم فری کیمپس کا انعقاد کریں گے یا وہ ڈاکٹر جو غریب ہیں طلباء جو اپنی ڈسپینسری رن نہیں کر سکیں گے وہ ان کی مالی معاونت کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہومیوپیتھی جو ہے وہ بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکے گی. اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ کل ہمارے پروگرام میں 2 لیکچر تھے، اور اس آنے والے وقت میں بھی ہم اس سے اچھے لیکچر کریں گے. اور صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں کراچی کے لوگ ہی شریک ہوں گے،
पाकिस्तान में जो अच्छे बोलने वाले डॉक्टर हैं, हम जो सीनियर डॉक्टर हैं, हम ये चाहेंगे कि हम उनसे शुक्रिया अदा करता हूँ केयर न्यूज़ का और डॉक्टर यामीन कुरैशी साहब का कि मैं समझता हूँ कि ये चैनल होम्योपैथी का चैनल है। होम्योपैथी की तरवीज के लिए जिस तरह से APHM में काम कर रही है उसी तरह से केयर न्यूज़ भी काम कर रहा है। तो कल के प्रोग्राम के हवाले से मैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करता हूँ, डिफरेंट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं होम्योपैथी के लिए काम कर रही, मैं सबके प्रोग्राम्स अटेंड करता रहता हूँ। मैं समझता हूँ कुछ हवाले से किसी तरह भी ये प्रोग्राम कम नहीं था और बड़ा बेहतरीन ऑर्गेनाइज्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम था। इसकी सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये थी कि इसमें जो लेक्चर थे वो सहर हासिल थे, यानी कि उनकी जो गुफ्तगू थी, जो हमारे लेक्चर देने वाले लोग थे इंतहाई सीनियर लोग थे जिन्होंने अपने तजर्बात को शेयर किया हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर से। और मैं समझता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम जो हैं वो होम्योपैथी के लिए, होम्योपैथ्स के लिए होते रहने चाहिए। तो जहाँ तक तंजीम साजी का ताल्लुक़ है तो APHMA को अल्हम्दुलिल्लाह हमने पंजाब में इसकी तंजीम साजी स्टार्ट की है। उसमें ऑनलाइन हमारे जो फॉर्म्स हैं उनको KPK से भी, लाहौर से भी और पंजाब के डिफरेंट हिस्सों से लोग बड़ी तेज़ी से उसमें शामिल हो रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई ना तो सियासी मकसद है ना हमारा और कोई एजेंडा है। हमारा एजेंडा और मकसद सिर्फ होम्योपैथी की तरवीज है। तो कल के प्रोग्राम में जो तफसीलन जो भी था उसके बारे में डॉक्टर शहनाज साहब बता चुके हैं और आइंदा का लाए अमल भी वो बता चुके हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम इससे भी बेहतर प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो मैं क्योंकि इस प्रोग्राम में ख़ुद शरीक था, तो मैं अपनी जितनी भी हमारी होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, जो भी मेरे दोस्त हैं, मैं सबको इनवाइट करूँगा कि अगले आने वाले प्रोग्राम में होम्योपैथी के लिए, होम्योपैथ से मोहब्बत के लिए इस प्रोग्राम में भरपूर शिरकत करें और अपने प्रोडक्ट्स की आपको तशहीर के लिए एक बेहतरीन मौका था कि प्योर जो होम्योपैथी का प्रैक्टिशनर था कराची का, वो 600+ प्रैक्टिशनर्स थे जो कि अपने क्लिनिक्स में मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक ही छत के तले इतने सारे होम्योपैथ्स का कराची में जमा होना बड़ी खुशाइंद बात है। और मेरा ख्याल है आने वाले वक्त में अगले प्रोग्रामों में बाकी होम्योपैथ जो कंपनियाँ हैं, मैन्युफैक्चरिंग इदारे जो हैं, वो भी इंशाल्लाह भरपूर तावन करेंगे। तो मैं आखिर में यही कहूँगा कि आने वाला वक्त इंशाल्लाह होम्योपैथी का वक्त है। होम्योपैथी जिंदाबाद पाकिस्तान। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं केयर न्यूज़ और डॉक्टर यामीन कुरैशी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज हमारे मोहतरम डॉक्टर इमरान जमात साहब की मौजूदगी में और हमारे मोहतरम डॉक्टर प्रोफेसर शहनाज साहब जो की रिहाइशगाह पे हम आए और यहाँ पे ये इन्होंने एहतमाम किया कि आज कल के प्रोग्राम पे कुछ हम गुज़ारिश करें। हमारी पॉलिसी वही है जो प्रोफेसर शहनाज साहब ने बयान कर दी और इंशाअल्लाह हम उन तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हैं और उन कंपनीज़ के ख़ास तौर पर कि जिन्होंने हमारे इस कन्वेंशन को हमारे साथ तावन किया। और इंशाअल्लाह हमारी ये पूरी कोशिश रहती है कि होम्योपैथी के फ़रोग़ के लिए, दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए और होम्योपैथिक डॉक्टर्स के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये जद्दोजहद कर रहे हैं। 33 साल इस को हो गए। हमारे जो सीनियर्स ने इस सिलसिले को शुरू किया था, हम उसको आगे लेके बढ़ रहे हैं और अल्लाह का करम है कि डॉक्टर इमरान जमात साहब की शक्ल में हमें पंजाब में एक ऐसा नौजवान मिला है कि हमें उम्मीद है कि जो डॉक्टर सालम हमीद साहब ने एक दौर में पंजाब में काम किया था और अलमरा हॉल में हमने एक आल पाकिस्तान होम्योपैथी कन्वेंशन भी किया था, तो उनके इंतकाल के बाद पंजाब में हमारी APHMA की थोड़ी कमज़ोरी आई थी, लेकिन अब नौजवान बहुत कसीर तादाद में दोबारा APHMA में आ रहे हैं। पंजाब में भी, KPK में हमने चीफ़ ऑर्गेनाइज़र भी नामज़द कर दिया है। तो इंशाअल्लाह कराची में नहीं, दूसरे शहरों में भी बहुत जल्द प्रोग्राम होना शुरू होंगे। हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है, जैसे इमरान जमात साहब ने भी बताया। हमारा होम्योपैथी का फ़रोग़, दुखी इंसानियत की खिदमत और होम्योपैथिक डॉक्टर्स के जायज़ हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है हमारी जद्दोजहद है। हमारी गवर्नमेंट से भी यही मुतालबा है कि आपने 1965 में होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज को मंजूर किया, सरकारी इलाज किया, लेकिन आज तक एक भी तालीमी अदारा, एक भी कॉलेज आपने सरकारी सतह पे नहीं बनाया। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश भी है, मुतालबा भी है कि तमाम सूबों में कम से कम एक सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज और हॉस्पिटल कायम किया जाए। तमाम डिस्ट्रिक्ट
اور تحصیل ہیڈ کوارٹر کے جو ہاسپٹل ہیں اس میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو تعینات کریں. پنجاب اور کے پی کے میں یہ کام ہو چکا ہے، لیکن پنجاب میں بھی سنا دوبارہ نئی بھرتیاں نہیں ہو رہی، تو اس کو بھی دوبارہ سے کیا جائے. اور سندھ اور بلوچستان میں 37 ڈسپنسریوں کا پہ کام ہوا ہے، لیکن اس کا باقاعدہ بجٹ نہیں ہو سکا. ہر سال یہی کہتے ہیں اس سال بجٹ ہوگا، تو ہم گورنمنٹ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ صحت کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو ہومیوپیتھک طریقہ علاج کی سرپرستی کریں، ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کی سرپرستی کریں، تو انشاءاللہ پاکستان سے صحت کے مسائل کافی حد تک حل ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں کراچی شہر میں، چھوٹے شہروں میں کس طرح مریض ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے پاس آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیتا ہے، اور کثیر تعداد میں لوگ جو ہے پرائیویٹ کلینکس میں اور جاتے ہیں. کراچی شہر میں ایک KMC کا ہومیوپیتھک ہاسپٹل ہے، وہ اس کو بھی بجٹ نہیں مل رہا، اور وہ واحد پورے پاکستان کا سرکاری ہاسپٹل ہے. ہماری سندھ گورنمنٹ کے وزیر بلدیات سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ 6 سیٹیں ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کی خالی ہیں. صرف ایک MS صاحب جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں وہاں پہ، باقی سیٹیں خالی ہیں، ان پہ اپائنٹمنٹ کیا جائے. یہ نہیں کہ ادھر ادھر سے پکڑ کے کوئی کہیں کلرک ہے KMC میں تو اس کا تبادلہ پہلے بھی انہوں نے کیا تھا، ہم نے اس پہ احتجاج کیا تھا تو واپس لے لیا. لیکن فریش ڈاکٹرز کو اپائنٹمنٹ کریں، آپ اس کو طریقے سے اشتہار کریں اور اس پہ بجٹ بھی ان کو دی. میں ایک دفعہ پھر ان تمام کمپنیز کا، خاص طور پر پال بروکس لیب کراچی، بلوسم لیب لاہور، سنیکسو لاہور، لہننگ لیبارٹری فرانس، فران فارمیسی لاہور، کینٹ ہومیوپیتھک فارمیسی کراچی، اور BHP لیبارٹری لاہور، اور TS فیصل آباد، MS فیصل آباد، اور تمام جو اسٹورس والے ہمارے دوست تھے انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، ان کا تمام کا اور اپنی تمام ٹیم کو اس کامیاب کنونشن پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور کیئر نیوز کا بہت محترم چیئرمین APHM میں جناب ڈاکٹر صدیق طاہر صاحب، آپ کا کہ جی آپ نے تفصیلی روشنی بھی ڈالی. اس دورے میں ہمارے درمیان بلاسم کے جناب ڈاکٹر ادریس جعفری صاحب اور جناب ڈاکٹر علی رضا صاحب، سید علی رضا صاحب بھی موجود ہیں. ہم ان کے بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے بھی ٹائم دیا ہمارے ساتھ، اور APHM کے پورے پروگرام میں ان کی بھی مصروفیت رہی. ان کو بھی پوری بلاسم کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور تمام آخر میں اپنی تمام APHM کی ٹیم کو مبارکباد کہ جی کامیاب کنونشن پر ہمارے مرکزی جنرل سیکرٹری جناب جو کہ ہمارے کیئر نیوز کے ڈائریکٹر بھی ہیں ڈاکٹر سردار محمد ادریس خان، اور پوری APHM کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور آپ سے گزارش کرتے ہیں تمام دیکھنے والوں سے اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور APHM کا حصہ بننے کے لیے ہمارا یہ کمنٹس میں لنک ہے، اور لنک پر کلک کریں گے تو یہ آن لائن فارم فل کر کے آپ ہماری ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں. بہت شکریہ دیکھنے والوں کو. ڈاکٹر یامین کو اجازت دیجیے. جزاک اللہ.